السلام علیکم ویورز، آپ سب ایڈمن اور ممبرس سب کو میرا سلام، قافلہ درود آپ کے گروپ ممبرس اور سب کو۔ میں قافلہ درود سے اگست میں جڑی تھی ایک فرینڈ کے ذریعے۔ مجھے ایکچولی پہلے فوڈ سلیپ پیرالائسس کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو پہلے میں بہت زیادہ غفلت میں تھی۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے میں نماز اسٹارٹ کی۔ اللہ کا کرنا ہے ایسا، اللہ نے نماز کی برکت سے مجھے درود پاک سے بھی جوڑ دیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اللہ کا بہت کروڑ احسان ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں 23 سال کی، اور مجھے اللہ پاک نے سب چیز سے نوازا۔ بہت بہت اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہمیشہ۔ لیکن بولتے ہیں نا، انسان ہے، کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی کمی ہو جاتی ہے ہماری لائف میں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کمی کا مطلب کیا ہے، کیوں ہمیں ایسا فیلنگ ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرے پاس سب کچھ تھا، الحمدللہ اللہ نے میری لائف اتنی اچھی رکھی تھی، پھر وہ مجھے سکون نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری لائف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مجھے ایسا لگا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری لائف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کیوں زندہ ہوں، ایسا سب دماغ میں آتا رہتا تھا، کوئی بھی مطلب دکھ نہیں رہا تھا۔ الحمدللہ میری ایک فرینڈ ہے جس نے مجھے درود شریف سے جوڑ دیا۔ اب لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک نے ہمیں درود شریف کا ایک مقصد دیا لائف میں۔ لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے کہ درود شریف ہماری لائف کا ایک مقصد ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو اسٹارٹنگ میں تو میں درود شریف اسٹارٹ کیا، سوا لاکھ کی نیت سے اسٹارٹ کیا، تو غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ سوا لاکھ کی جگہ پر میں نے 1,15,000 کی نیت کر لی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا ایکچولی، بٹ الحمدللہ وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 1 کروڑ کی نیت اسٹارٹ کی۔ 1 کروڑ کی نیت اسٹارٹ کرنے کے بعد مجھے کافی رکاوٹیں آئی، بٹ الحمدللہ سب نگیٹیوٹی کو دور رکھ کے میں پڑھتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ۔ بے شک ہم لوگ انسان ہیں، بہک جاتے، شیطان کے وسوسوں میں بھی آ جاتے، بھڑکاوا میں بھی آ جاتے، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں درود شریف پڑھتی رہتی تھی مطلب، اور سلام پیش کرنا پھر میں نے دھیرے دھیرے اسٹارٹ کر دیا، الحمدللہ۔ اور درود شریف کی برکت سے میری لائف میں سب کچھ مسائل حل ہو جاتے تھے، الحمدللہ۔ جو چیز مجھے چاہیے تھی، جو میں سوچتی تھی وہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کا اتنا کرنا، میں دل میں سوچتی تھی وہ چیز ہو جاتی تھی۔ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا سب چیز سے کہ میں سوچوں اور ہو جاتا تھا وہ چیز کا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے درود شریف پڑھتے پڑھتے، اور اللہ کا اتنا کرم ہو گیا ہم پر۔ پھر دھیرے دھیرے میرے دماغ میں بولتے ہیں نا، شیطانی خیال آنے لگ گئے کہ میں پڑھ رہی ہوں اتنے ٹائم سے، تو مجھے کیوں مکہ مدینہ کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کی ویڈیوز تو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر میری فرینڈ نے بولا نہیں کوئی بات نہیں، اس نے مجھے سمجھایا۔ پھر میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا کہ جسے محبت میں پڑھنا چاہیے، اتنا ضد نہیں کرنا چاہیے، ایسا ویسا۔ تو میں نے سوچا نہیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں پریشان کرے گا ہی، بے شک وہ نہیں چاہتا کہ ہماری بخشش ہو، صحیح ہے نا۔ تو میں پڑھتی رہتی تھی درود شریف، پھر اس کے بعد نعت سنتی رہتی تھی۔ نعت سنتے سنتے بھی مجھے آنسو آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی، دل تڑپ اٹھتا تھا مجھے۔ بس یاد آتا تھا، مطلب احساس ہوتا تھا دل میں کہ ہم کتنے نصیب دار ہیں کہ ہم امتی ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے، جہاں کے مالک ہیں، مطلب پورے نبیوں کے نبی ہے۔ ہم لوگ اتنا، ہماری کیا حیثیت ان کے آگے کوئی بھی چیز کی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیف ویٹھی، کتنی، مطلب مکہ میں، مدینہ میں، ہر چیز میں یاد کرتی تھی، مجھے رونا آ جاتا تھا ہر چیز کے اندر ان کا سوچ کر۔ تو بس ایسے ہی پھر پڑھتی رہتی، اللہ کا شکر ہے، مطلب کبھی چھوٹ بھی جاتا تھا، مطلب ہوتا تھا، پر میں پڑھتی رہتی تھی پھر بھی، اللہ کا شکر ہے، تھوڑا بہت بھی گیپ پڑتا تھا پھر بھی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا کہ مجھے خواب میں، مطلب ولی اللہ تو دکھتے تھے، مطلب اللہ کا شکر ہے زیارت ہوتی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد اچانک مجھے جنوری یا فروری میں ایسا خواب آیا کہ جیسے مجھے میرے پاپا بول رہے ہیں، نہیں پہلے مجھے ایسا خواب آیا، میری فرینڈ نے بولا کہ مسکان، اپن
اپن نیت کریں گے مدینہ جا کر. تو میں نے بولا میں نے تو نیت کر لی ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں وہاں کی نیت الگ ہوتی ہے. اس نے مجھے ایسا بولا. میں نے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا خواب مجھے ایسا آیا تھا کہ میرے پاپا مجھے بول رہے کہ تو حج کر کے آ جا. تو میں خواب سے اٹھی. میں تو بہت خوش ہو گئی. پھر میں نے بہت دھیان نہیں دیا اس خواب پر. لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ ابھی فیبروری تھا. فیبروری میں میرا 3 سال شادی کو ختم ہوئے. تو میں اجمیر جانے کا سوچ رہی تھی. تو میں میرے پاپا اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرے ہسبینڈ کے ساتھ. تو اچانک ہی کچھ بات نکلی اجمیر کی. تو میرے پاپا نے بولا کہ عمرہ کر کے آ جاؤ بولے. اب میں شاکڈ ہو گئی ایک دم. کیونکہ میں ایک دم ہی یہ ہو گئی. پھر میں نے ترت ہی عمرہ کا دیکھا. تو اللہ کا کرنا ایسا مجھے پہلے سے شوق بہت تھا نا عمرہ کا. تو ٹورز اینڈ ٹریولس والے ہوتے تھے نا تو ہمیشہ ان کو دیکھتی رہتی تھی. میری فرینڈ نے میرا مذاق بھی اڑایا تھا ایکچولی کہ سب دیکھ رہی ہے. میں نے اس کو بولا کہ جیسے کہ اس سال مجھے لگتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گی انشاء اللہ. تو اس نے میرا مذاق بھی اڑایا تھا کہ لائک تیرے پاس پیسہ ہے. ایکچولی میرا اتنا کنڈیشن نہیں تھا میرا کہ الحمد للہ مطلب سب کچھ ہے میرے پاس. پر اتنا زیادہ یہ نہیں تھا کہ میں وہاں جا سکوں. تو میرے پاپا نے اچانک ہی مجھے بول دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ آپ سرکار نے مجھے پہلی بار میرا عمرہ ہے. اب سرکار نے مجھے ڈائریکٹ رمضان مبارک میں بلا لیا. اور الحمد للہ 10 تاریخ میری آ گئی. اور 10 تاریخ کے بعد عید مدینہ میں کر کے پھر واپس آؤں گی. خاص دعا کیجیے گا. بس میں آپ سے اس میسیج کے ذریعے بولنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے. آپ سرکار کی نظر میں ہم سب ہیں. ہم سب کو شیطان بھڑکاتا ہے. سب بھٹک جاتے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمیں ہار نہیں ماننی ہے. ہم کچھ بھی ہو بس ہمیں پڑھتے رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے ہمارے ڈسٹربنس ہو رہا ہے ہم کو پڑھ نہیں پا رہے جو بھی ہو رہا ہے پھر بھی ہمیں پڑھتے ہی رہنا ہمیں رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیگیٹو خیال کو ہمارے دماغ میں سے نکال دینا ہے. ہمیں کچھ بھی یہ نہیں ہے. سب کا ٹائم ہوتا ہے. سب کے سب سے سب کچھ ہوتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے اب سرکار نے ڈائریکٹ مجھے بلا لیا. میری شکایت تھی کہ اب سرکار مجھے خواب میں نہیں دکھتے مدینہ مکہ مدینہ نہیں دکھتا ہے. لیکن الحمد للہ آپ سرکار کو بلانا تھا وہاں پہ ڈائریکٹ مجھے الحمد للہ. اور بس میں کہنا چاہتی ہوں آپ سب پڑھتے رہیے. اور مجھے بھی خاص دعا میں یاد رکھے گا. آپ سب کے لیے میری بہت دعا ہے. اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ کا دیدار کرائے. ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب عطا فرمائے. اور ہم درود پاک سے جڑ گئے مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے. میں اس گروپ کے قافلہ گروپ کے ایڈمن کو وہ بہت تہ دل سے جزاک اللہ بول کے اللہ کا شکر ادا ہے. اور اب سب کو بولنا چاہتی ہوں کہ اپنی جرنی چالو رکھیے. کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے. اور بس پڑھتے رہیے بس. اور ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں میں کہ ہمیں وہاں پہ جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ پیسے کا بلاوا نہیں آتا. جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں جا پاتے وہاں پہ. وہاں پہ پیسے کا بلاوا نہیں ہوتا ہے. صرف سرکار کا بلاوا ہوتا ہے. ہمارے دل کو دیکھتے وہ ہمارا دل کو دیکھ کے ہمارا وہاں پہ بلاوا آتا ہے. مجھے اتنا ہی پتا ہے. پیسے کا بلاوا نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی آپ جیسے ایسا مت سوچیے گا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. نہیں بس اتنا توکل رکھیے اتنا یقین رکھیے کہ نہیں وہاں پہ پیسے کا نہیں وہاں پہ دل کا بلاوا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے بلاوا آ گیا الحمد للہ. الحمد للہ سب نے مجھے بولا کہ آپ بہت نصیب دار ہو. بولے کہ آپ کو سرکار کا بلاوا آ گیا. کتنے پاسپورٹ بولے ابھی بھی ہمارے پاس 20-25 پڑے ہوئے بولے جن پیسے والے پھر بھی وہ نہیں جا پاتے. اس سے آپ سوچ لیجئے کہ وہاں پہ پیسے کا بلاوا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کا دل کا بلاوا ہے. بس کہنا چاہتی ہوں. اور غریب امیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہاں پہ بس سرکار کا بلاوا ہوتا ہے اور وہ انسان چلا جاتا ہے. بس ہمیں امید رکھنی ہے. ہمیں چھوڑنا نہیں. ہمیں ان کی محبت میں تڑپنا ہے. ہمیں ان کی محبت میں رونا ہے. ہمیں ان کو یاد کرتے رہنا ہے. بس کوئی بات نہیں نا امیدی نہیں کرنی ہے. بس توکل رکھنا ہے بس. اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے. اللہ نے سب کے لیے بہترین سوچی اس لیے ہمیں درود شریف سے جوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا ہے. ان کے پیارے محبوب سے جوڑ دیا ہے.
بس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور ہم بہت نصیب دار ہیں، اس لیے بس ہمیں پڑھتے رہنا ہے درود شریف، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہمیں پتہ ہے ہماری شفاعت اور بخشش صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہونے والی ہے، اس لیے۔ اور جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، کوئی بھی چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ پاک وہ قبول کریں گے یا نہیں، بے شک ہم امید تو رکھتے ہیں کہ قبول ہوگی، بٹ ہمیں نہیں پتہ کوئی بھی چیز کا۔ اس لیے کہنا چاہتی ہوں درود شریف ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفے میں وظیفہ ہے جو میں بولتی ہوں نا کہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آپ کی آخرت بھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ بس آپ پڑھتے رہیے اور اسے بہت پڑھیے، اور بس نا امیدی مت ہوئیے۔ آقا کی نظر میں آ گئے تو سب کچھ ہو گیا، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ مجھے 3 سائنز ملے تھے خواب میں، جس میں سے پہلا سائن یہ تھا کہ میں میری فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ مجھے وہاں جا کے نیت کرنی ہے درود شریف کی۔ دوسرا سائن مجھے یہ ملا کہ میرے پاپا مجھے بول رہے کہ تو حج کر کے آ، اور جس دن میں نے خواب دیکھا اسی دن ایکچولی میں جاتی تھی نا، میں اسٹوڈنٹ تھی، تو میری میڈم نے مجھے یہ لاکٹ ان کے پاس تھا سعودی کا، تو پتہ نہیں اچانک ہی انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو یہ تین میری لائف کے بہت امپورٹنٹ سائنز ہیں میریکل سٹوری کے اندر، جو آپ سرکار کی طرف سے مجھے ملے تھے۔ درود شریف ہر کسی کا قبول ہوتا ہے، تو بس یہ جمع کرتے رہیے۔ ہمارے پاس قبر میں جانے کے لیے، ہمارے پاس قبر میں جائیں گے تو کچھ تو ہونا چاہیے نا، درود شریف ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، ایسی نیت پوری کرنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ۔ نیت کیجیے گا، دعا کیجیے گا ہمارے سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، جائیں گے ہم بھی دیکھنا، جائیں گے ہم بھی دیکھنا